اور اب مسئلہ یہ کہ پارٹی کے اندر بہت اختلاف ہم نے دیکھا ہے، ہر چیز پر آپ کی پارٹی میں اختلاف ہے، پارٹی کس کو جوائن کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ مروت صاحب کیوں اتنا اختلاف ہے آپ کی پارٹی میں، اور آپ اس کے درمیان میں نظر آتے ہیں جب کوئی اختلاف کھڑا ہوتا؟ شکریہ بھائی صاحب۔ اصل میں میرے اس بیان کو جو ایک ٹی وی انٹرویو میں نے دیا، اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو اختلاف سمجھا گیا۔ میرا بیان کیا تھا؟ میں نے بیان یہ دیا تھا کہ شیرانی گروپ کے ساتھ، شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ خان صاحب نے احتیاط فائنل کر کے ایم او یو سائن کر کے ٹکٹوں کی جو ایڈجسٹمنٹ، سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی اپروو کر دی تھی۔ لیکن میں نے سنا بعد میں وہ زیادہ سیٹیں مانگتے تھے۔ نہیں، ٹو زی میں پورے پروسیس میں اس 3 رکنی کمیٹی کا ممبر تھا، جس میں اسد قیصر صاحب تھے، چیئرمین صاحب تھے بیرسٹر گور، اور میں تھا۔ رولا کہاں بنا؟ ہاں جی، رولا کہاں پڑا پھر؟ رولا کوئی نہیں پڑا، اس کو جوائن نہ کیا جانا جو ہے وہ ایک غلطی میں نے قرار دیا۔ تو میں نے پہلے یہ بیان دیا، اور ساتھ میں دوسرا میں نے وحدت المسلمین کے حوالے سے بیان دیا کہ وہ بھی اگر ہم، کیونکہ 80 سیٹیں ہم لوز کر گئے، نمبر 1، نمبر 2 بیٹ کے نشان کے بجائے ہم شیرانی صاحب کے نشان پہ الیکشن لڑ لیتے، بلے باز جو ہے وہ آ گیا اور اس نے سب کچھ تیا پانچا کر دیا۔ تو لہذا یہ میرا بیان تھا اس پہ۔ اب اس بیان سے اخذ یہ کیا گیا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو نہیں جوائن کرنا۔ کیوں نہیں جوائن کرنا چاہیے؟ سنی اتحاد کونسل تو ہمارے پاس آخری 4 کے طور پہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کیوں نہیں کیا؟ میں مجلس سے غلطی قرار دیا نا۔ لیکن یہ سنا ہے کہ آپ کے بہت سے پختون لیڈروں نے کہا کہ طالبان کے نشانے پہ آ جائیں گے، اس کو ہمیں جوائن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کور کمیٹی میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی؟ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اصل میں یہ دھمکیاں مل رہی تھی، مجھے خود آئی تھی واٹس ایپ پہ، اور یہ ساری چیزیں ہم خان صاحب کے نوٹس میں لائیں۔ جیل میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان تمام دھمکیوں کے سے قطع نظر ہم نے میڈیا کے سامنے جا کے سب لیڈر نے مل کے ایک پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتانا ہے کہ یہ ہم اپنی سیٹیں بچانے کے لیے یہ جوائن کر رہے ہیں، کوئی مسئلے کی فکر یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ مسئلہ کی پریفرنسز نہیں ہے، یہ مسئلے کی پریفرنسز نہیں ہے، اور ہم نے جا کے بتانا تھا قوم کو لے کے کہ جی ہم صرف اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں ہوا۔ یہ 2 غلطیاں میں نے، اور یہ جو ہیں اس سے پھر جو ہے بوگی واز ریزڈ، یہ اس پورے ایشو کا۔ ایم ڈبلیو ایم پہ تو کافی میں جانتا ہوں کہ آپ کی کور کمیٹی میں بہت پشتون لیڈرز نے خاص کر کہا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی دھمکیاں آئیں کہ اگر ادھر گئے تو اس وجہ سے اس پیچھے ہٹ گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا اب آپ لوگ اپنی ڈرٹی کہتے ہیں ڈرٹی لانڈری ان پبلک، آپ لوگ سارے اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں لے آئے۔ صاحبزادہ صاحب کو بھی، حامد رضا صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا کہ یار پہلے اپنا گھر درست کریں، میں بول پڑا تو بڑا رولا پڑے گا، اور پھر سارے خاموش ہوئے۔ صاحبزادہ صاحب کو تو کسی نے چھیڑا ہی نہیں تھا۔ صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ بڑھ کے کردار اچھا ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل، یہ میں نے پڑھے ہیں ان کا ٹویٹ آج، بلکہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ دیکھیے اختلافات کہاں پہ ہیں، کس لیڈر نے دوسرے لیڈر کے خلاف بیان دیا ہے؟ میں نے کس کے خلاف بیان؟ بیرسٹر گور کے خلاف۔ کب؟ آپ نے کہا کہ وہ جس طرح سے احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی اس طرح کی کالز نہیں دے رہے ہیں۔ بڑی آپ نے پھر بعد میں جا کے آپ کا پیچ اپ ہوا ہے بعد میں؟ نہیں، میں نے بیرسٹر آپ نے ایک ادھر پھر بعد میں نہیں، بیرسٹر گور صاحب ہم زمانے کے دوست ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لبرٹی، دیکھیں ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی اختلاف رائے ہی نہ ہو، کوئی آپس میں تنقیدی نہ ہو، خود احتسابی نہ ہو؟ جمہوریت پھر کہاں گئی؟ اس کا تو مطلب ہے کہ جو فیصلہ ہوا سر نگو کرو۔ اگر کسی نے غلط فیصلے کیے ہیں تو بس کہیں جی چونکہ ڈسپلن ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا، سلام ہے اس کو۔